अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ताज़ा वेदर अपडेट। आज की वीडियो मानसून 2026 के हवाले से है। आप सबकी ये फरमाइश थी कि मानसून 2026 की अराइवल की डेट बताई जाए। स्पेशली कराची में बारिशें कब होंगी, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में बारिशें कब होंगी, मानसून 2026 का आगाज़ किस तरह से हो सकता है और कितनी बारिशें होंगी। क्योंकि इससे कबल गुज़िश्ता महीनों में हमने देखा है कि खबरें सामने आ रही हैं कि इस बार जो मानसून है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के अंदर भी मामूल से कम बारिशें देगा। तो क्या वाकई ऐसे होने जा रहा है? क्या वाकई इस फिनोमिनल फैक्टर चेंजेस की वजह से कराची ड्राई रह जाएगा या सिंध के दीगर इलाके भी बुरी तरह से मुतासिर होंगे? मानसून का जो ऑन सेट होने जा रहा है अब आने वाले चंद दिनों के अंदर, इस ऑन सेट के अंदर जो अभी तक की अपडेट्स हैं वो क्या बता रही हैं? और ख़ास तौर पे जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि भारत में मानसून की जो ख़ास तौर पे इस वक्त एक्टिव वेव देखने को मिल रही है, जिसके अंदर मानसून बारिशों का प्रॉपर तरीके से आगाज़ हुआ है। बहुत से इलाकों में तेज़ बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से आज की ये वीडियो है जिसके अंदर मानसून की स्पेशल अपडेट के अंदर आपको तमाम वो डिटेल्स बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। मैं हूं आदिल अजीज खानजादा, आप देख रहे हैं ताज़ा वेदर अपडेट। पहली बार अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें सब्सक्राइब करके, ताकि अपडेट्स आपको फौरी तौर पर मिलती रहें। सबसे पहले तो बात करते हैं वो फिनोमिनल चेंजेस जो ज़ाहिर है कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस बार मानसून बारिशें मामूल से कम होंगी। ये बता देते हैं आपको। दैन पहला सिस्टम कब बन सकता है मुमकिन तौर पर? जून के आखिर के दिनों से जुलाई के पहले हफ्ते के हवाले से मुमकिन सूरत हाल क्या हो सकती है? डिफरेंट इंटरनेशनल मॉडल्स इस वक्त क्या सजेस्ट कर रहे हैं और जो इस वक्त प्रोजेक्शन सामने आ रही हैं डिफरेंट मॉडल्स की सूरत हाल को देखकर क्या लग रहा है कि ये सिस्टम किस जानिब ट्रैवल कर सकता है, ये भी आपको बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस बार जाहिर है कि जैसे कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एलिनो के असरात के ज़ेर असर मानसून का एक बड़ा हिस्सा हम एक्सपीरियंस करेंगे। पहली चीज़ ये। दूसरा ये कि इंडियन ओशन डायपॉल का काफ़ी अहम किरदार होता है मानसून के ऊपर। ज़ाहिर है कि जो सब कॉन्टिनेंट में बारिशें होती हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, तो ये जो मानसून का सीज़न होता है इसमें इंडियन ओशन डायपॉल का किरदार भी काफ़ी ज़्यादा अहम होता है, जितना कि एलिनो और लालीना का होता है। लालीना और एलिनो में ज़ाहिर है कि ये डिफरेंस होता है कि अगर इंडियन ओशन डायपॉल भी इनको सपोर्ट ना करे तो फिर भी बारिशें कम या ज़्यादा हो सकती हैं। पहले तो आपको ये बता दें कि इस वक्त ज़ाहिर के एलिनो के असरात की वजह से और इंडियन ओशन डायपॉल के पॉजिटिव होने की वजह से ये प्रिडिक्शन की जा रही है कि बारिशें इस बार ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी मामूल से कम होंगी। लेकिन साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर मामूल के मुताबिक और कहीं कहीं मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। ज़रा इस बात को अब समझ लेते हैं। मामूल से कम बारिशें होने का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बारिशें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी, खुश साली का सामना करना पड़ेगा या फिर हमें बारिशें देखने को ही नहीं मिलेंगी। एक से दो ऐसे स्पेल्स ज़रूर हो सकते हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का बायस बनेंगे। हो सकता है कि जहां पर नॉर्मल रेंज में 7 से 8 स्पेल्स थ्रू आउट द सीजन देखने को मिलते हैं, तो वहां पर 3 से 4 स्पेल्स देखने को मिले और उनकी शिद्दत शायद उस तरह की ना हो जो 2020 में या 2022 में देखने को मिली थी। तो यहां तक ये बात समझ आ गई होगी आपको कि इस बात का मतलब ऐसा नहीं है कि बारिशें मुकम्मल तौर पर नहीं होंगी। अब जरा आपको मानसून की प्रोग्रेस के हवाले से बताते हैं। इस वक्त भारत के मुख्तलिफ इलाकों में खासतौर पे अगर बात करें भारत के साहिली इलाकों की, मुंबई की बात करें तो गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर काफ़ी बारिश रिकॉर्ड की गई है और आने वाले दिनों में मजीद बारिश का इम्कान है। इसी तरह से रियासत उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अगर बात करें हम हैदराबाद दक्कन की, जो भारत की मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, वहाँ पर मुसलसल बारिश के बायस कई इलाके ज़ेर-ए-आब भी आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपको ये अपडेट दी थी। अब आने वाले दिनों में एक प्रेडिक्शन इस वक्त ये है, जैसे कि स्क्रीन पर आप ये एक मॉडल देख रहे हैं जिसमें इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि जो खलीज बंगाल में जो इस वक्त एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर के फॉल हैं और इम्कान ये है कि जून के आखिर के दिनों में एक हवा का कम दबाव यहाँ डेवलप हो सकता है। ये कहना कबल इस वक्त होगा कि ये हवा का कम दबाव किस शिद्दत का हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक पेशगोई ये बता रही है कि ये हवा का कम दबाव भारत के मुख्तलिफ इलाकों में बरसने के बाद ख़ास तौर पे हम देखेंगे कि भारत के जो मशरकी इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा इसका असर होगा,
دین پھر یہ پاکستان کی طرف ٹریول کر سکتا ہے، اور اس سے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جو اپر ایریاز ہیں وہ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، جیسے کہ پوٹوہار ریجن کا علاقہ ہے، اسلام آباد، راولپنڈی اس سے کافی زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقے اس سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، جبکہ ساتھ ہی آن دی ادر ہینڈ ایک جو اس وقت جی ایف ایس ماڈل کی پریڈکشن سامنے آ رہی ہے، اور اس جی ایف ایس ماڈل کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اس بار مانسون کا جو آن سیٹ ہے وہ تاخیر سے ہو سکتا ہے، اور تقریباً ایک ہفتہ تاخیر کے بعد 8 جولائی کو یہ سسٹم جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ ٹریول کرتے ہوئے بھارتی ریاست گجرات پر آ سکتا ہے، یعنی کہ رن آف کچھ کے پاس آ سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق پھر سندھ سے متعلق ہے، تو سندھ میں بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہمیں خاص طور پہ مشرقی سندھ میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں، لیکن یہ سسٹم کیا سندھ کو متاثر کرے گا یا پھر پوٹوہار ریجن یا اسلام آباد میں ہمیں جون کے آخر میں اور جولائی کے پہلے 2-3 دنوں میں، خاص طور پہ 3 اور 4 جولائی کو اسلام آباد میں کافی تیز بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں، یا ایک پراپر آن سیٹ ہمیں اسلام آباد سے دیکھنے کو مل سکتا ہے، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ جہاں تک بات ہے کراچی شہر کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی آڈینس کراچی میں موجود ہے، اور آپ کے ذہن میں یہی سوال ہوتا ہے کہ کراچی میں بارش کب ہوگی، اور بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کراچی کا بھی علاقہ بتائیں کہ ہمارے علاقے میں بارش کب ہوگی۔ تو میں آپ کو کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، بدین، ٹھٹھا، اور اگر ہم مشرقی سندھ کی بات کریں عمرکوٹ، سجاول، چھاچرو، مٹھی، نگر پارکر، تھر پارکر، یہ جو راجستھان کے ساتھ علاقے ٹچ ہوتے ہیں اور گجرات کے ساتھ بارڈر پر جہاں ٹچ ہوتے ہیں بھارت کے ساتھ، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم اگر ہم اس ماڈل کی جو اس وقت انڈیکیشنز آ رہی ہیں انہی کو سامنے رکھیں، اور اس بات کو سامنے رکھیں کہ 8 جولائی 2026 سے پاکستان میں مانسون کا آن سیٹ ہو سکتا ہے، اور یہ سسٹم اگرچہ اتنا شدید تو نہیں ہے، ایک ماڈریٹ شدت کے سسٹم ہے، تو ابھی بھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ ڈائریکٹلی پینیٹریٹ کرے گا سندھ کو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ماڈل بھی اس وقت یہ اشارے دے رہا ہے کہ یہ سسٹم خاص طور پہ جو سندھ اور بھارت کی ساحلی پٹی کے درمیان کا علاقہ ہے، جس میں موسٹلی ہم آپ کو ماضی میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے سسٹمز ہیں جو رن آف کچھ کے علاقے میں آتے ہیں اور سمندر میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ڈائریکٹلی وہ لینڈ پر نہیں رہتے، اور کافی سارا ان کا جو حصہ ہے وہ ٹریول کر کے سمندر میں چلا جاتا ہے، تو یہ ایک چیز دیکھنے کو دوبارہ مل سکتی ہے اس بار بھی۔ اور جو اس وقت ایکسس ہوگا مانسون کا وہ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں صورتحال مزید کلیئر ہوتی چلی جائے گی، اور ہم اس حوالے سے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کریں گے۔ یہ مانسون کا پہلا فیز ہوتا ہے، جن لوگوں کو شاید نہیں پتا میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں کہ 1 جولائی سے لے کر 31 جولائی فرسٹ فیز ہے، 1 اگست سے لے کر جو ستمبر کی 15 تاریخ آفیشل ڈیٹ ہے سب کانٹیننٹ کے اندر، لیکن ہم پچھلے 5 سال سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ 15 سپتمبر کو وڈرال نہیں ہوتا ہے، اور بعض ٹائم اس میں 5-6 دن آگے ہی ہو جاتے ہیں۔ کچھ انسپیکٹڈ ایکٹیویٹیز بھی دیکھیں، ہم نے سمندری طوفان اسنا دیکھا 2024 کے اندر، بہت ہی آپ نے دیکھا ہوگا غیر معمولی طور پر وہ طوفان بنا۔ اسی طرح سے اگر 2023 کی بات کریں تو سمندری طوفان گلاب اور شاہین مانسون کے پیریڈ کے اندر اگست کے بالکل لاسٹ کی ڈیٹس میں بنے، اور آپ نے دیکھا ہوگا اڑیسہ سے شاہین، اور پھر وہ گلاب کی طرف جب عمان کے ساحلوں کی طرف جا کے اس نے ہٹ کیا، عربین سی میں ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال دیکھنے کو ملی تھی۔ پھر آپ نے دیکھا بپر جوائے کو، ہم نے دیکھا کہ اگرچہ بپر جوائے اپنے پیریڈ کے اندر ہی بنا تھا جون کے اندر، لیکن باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ غیر معمولی سرگرمیاں بھی ہوتی رہی ہیں۔ یہ کہنا تو ظاہر قبل اس وقت ہے کہ کتنی غیر معمولی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں، آلدو کہ بارشیں کم ہونے کی پریڈکشن ہے۔ اچھا، اب اگر ہم آ جائیں ایک اور اہم بات کے اوپر، کیونکہ اس اسپیشل ویڈیو کے اندر ہم بارشوں کی بات کر ہی رہے ہیں، تو آج کل پاکستان میں پچھلے 2 ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل مختلف علاقوں میں آج بھی سندھ کے اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں، اور اگر ہم دیکھیں گزشتہ دنوں اسلام آباد میں کافی بارش ہوئی، اس سے پہلے لاہور میں کافی تیز آندھی آئی۔ اس وقت مغربی ہوائیں جو ہیں وہ ایکٹیولی پاکستان میں پینیٹریٹ کر رہی ہیں، یعنی کہ جو ویسٹرن ڈسٹربنسز ہیں وہ چاہے ایران کے راستے اور چاہے افغانستان کے راستے خیبر پختونخوا میں، اور ملک کے جو خیبر پختونخوا کے بھی بالائی علاقے جو ہیں، ملک کے جو اپر ایریاز ہیں، ناردرن پاکستان کے علاقے ہیں، وہاں پر کافی زیادہ اس کا ہمیں امپیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے۔
ایک چیز یہ ہے، لیکن جو اس کا ظاہر ہے کہ انفلوئنس ہے، وہ انفلوئنس جو آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کراچی میں سمندری بادل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ سمندری بادل ایک نیچرل ظاہر ہے کہ کراچی کے اندر ہمیں ہر سال جس کو ہم مانسون کی سوغات کہتے ہیں، یہ جو پری مانسون ایکٹیویٹیز ہیں یا جو موئسچر ہے عریبین سی کا، یہ گرم اور مرطوب ہوائیں جو ہیں یہ اس ویسٹرن ڈسٹربنس کے ساتھ جب ان کا ملاب ہوتا ہے تو ہمیں پھر کہیں نہ کہیں شدید قسم کی آندھی، کہیں ژالہ باری اور کہیں شدید قسم کی بارش بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو گزشتہ 2-3 ہفتے سے ہم یہ مسلسل صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم اس وقت ایل نینو کے اثرات کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں، جولائی کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اگست کی طرف جائیں گے، اینڈ جو انٹرنیشنل ڈفرینٹ فورکاسٹرز ہیں وہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اگست کے بعد جب ہم آگے کی طرف جائیں گے، یعنی کہ سپتمبر کی طرف، جو کہ مانسون کا آلدو کہ وڈرال فیس ہوتا ہے، لیکن جو النینو ہے وہ مزید شدت اختیار کرتا جائے گا۔ اس کے ڈفرینٹ فیسز ہوتے ہیں اور ان فیسز کے بارے میں نے آپ کو گزشتہ لائیو سیشن میں سمجھایا بھی تھا۔ تو یہاں تک میرے خیال میں آپ سب کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ جو مانسون کا سیزن ہے اگرچہ اس میں بارشیں کم ہونے کی پیش گوئی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اچھے اسپیلز ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں، 1 سے 2، جو آن اینڈ آف کہیں نہ کہیں بارش کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب بات کر لیں اگر کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر علاقوں کی، جس کے اندر ہم حیدرآباد سے اوپر لاڑکانہ، نواب شاہ اور سکر کی طرف جاتے ہیں جو کہ سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے، تو دیکھیے ابھی یہ کہنا قبل اس وقت ہوگا کہ مانسون کا ایکسس کیا ہو سکتا ہے۔ 7 اور 8 جولائی والا جو سسٹم اس وقت نظر آ رہا ہے، یہ کوئی آفیشیل اس وقت ریلیز نہیں ہے، نہ ہی کوئی آفیشیل پریڈکشن ہے، نہ ہی پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا این ڈی ایم اے کی طرف سے اس حوالے سے کچھ آفیشیل ورڈ سامنے آئے ہیں۔ یہ بتانا صرف اس لیے ضروری ہے کہ ڈیفرنٹ ماڈلز، خاص طور پہ جی ایف ایس ظاہر ہے کہ پوری دنیا اس کو کوٹ کرتی ہے، اسی طرح سے ڈیفرنٹ ماڈلز ہیں، یورپین ماڈل ہے، یہ اس وقت یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ خلیج بنگال میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جس سے یہ سسٹم سندھ کی طرف اپروچ کر سکتا ہے، لیکن سندھ میں اس کا ایکسس کیا ہوگا، اس بات پر سندھ کے باقی علاقوں میں، جیسے کہ جن کا میں نے نام لیا سندھ کے علاقوں کا، یہاں پر بارش انحصار کرتی ہے۔ تو جب تک ایکسس کلیئر نہیں ہوگا، صورتحال واضح نہیں ہوگی، اور یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ جون کے آخر کے دنوں سے لے کر جولائی کی 3 تاریخ تک اس سسٹم کا جو رخ ہے وہ کیا اسلام آباد کی طرف ہوتا ہے، پنجاب کے پوٹوہار ریجن کی طرف ہوتا ہے، یا پھر یہ تھوڑا ڈیلے کر بھارت میں سٹے کر کے پاکستان کے صوبہ سندھ کے ساحلی علاقوں کی طرف آتا ہے۔ تو آپ کو اس کے حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیں تازہ ویدر اپڈیٹ۔